بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم ما کان قبل یکون والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمت للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق واقم وجهک للدین حنیفا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات و محمد علی محمد۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ روم کی آیت نشان 33 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف پلٹا دو، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ کی فطرت ہے، اور تم کو انسانوں کو ہم نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور یہ بہت ہی قائم شدہ دین ہے، دین القیم اسٹیبلشڈ دین ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں۔ تو اس عنوان پر میں نے مسلسل اپنی مجالس 8-9 مجالس جو ہے وہاں آشیانے میں میں نے پڑھی تھیں، اور جس میں عنوان تھا اسلام دین فطرت۔ تو اسی عنوان کو میں اپنے یہ 5 مجالس میں بیان کروں گا، کیونکہ عنوان کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ اس کے کئی پہلوؤں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے چند پہلو اپنے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، باقی آج کے ان مجالس میں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں نے فطرت کے متعلق اپنی مجالس پڑھی تھیں، چلیے آج ان مجالس میں دین کے متعلق دین القیم جو اللہ کہہ رہا ہے، تو دین القیم کے متعلق میں ان مجالس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دین القیم کیا ہے؟ دین القیم وہ ہے اسٹیبلش ریلیجن جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اللہ ویسے جتنے دوسرے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے مذاہب وہ دین حنیف ہیں، لیکن دین قیم جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب یہ دین حنیف جو ہے آدم سے لے کے خاتم تک جتنے پیغمبر آئے، اور انہوں نے زمانے کے لحاظ سے اور جہاں جہاں وہ بھجوائے گئے تھے وہاں کے لحاظ سے تعلیم دی، اور اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا آدم سے لے کے خاتم تک۔ یہ سارے کا سارا دین حنیف ہے۔ پریمارڈیل ریلیجن وہ جو اسٹیبلش ریلیجن ہے اللہ، اور اللہ نے ان سب کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اب دین حنیف جو ہے وہ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ دین حنیف میں بھی ترقی ہونے لگی، کیونکہ ابتدائی زمانے میں جو دین آیا تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو ابھی اسٹون ایج میں تھے، جو ابھی کیوز میں رہتے تھے، ان کے لیے بھی دین آیا تھا۔ اللہ نے کبھی بھی انسان کو دین سے بے بہرہ نہیں رکھا، وہاں بھی دین آیا پہنچا تھا۔ تو کیا اس کی وہ جو دین اس زمانے میں تھا، اور کیوز میں اس کے نشانات ملتے ہیں۔ آپ کیوز میں دیکھیے، پریمارڈیل آدمی جو تھا وہ انسین گاڈ کے متعلق کارونگز کرتا تھا کیوز میں۔ تو یہ سارے کے سارے کیوز وہ اللہ جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا، لیکن دل سے مانتا تھا کہ کوئی اس کا پالنے والا موجود ہے۔
یہ اس زمانے سے تو پہلا پیغمبر جو آیا وہ حضرت آدم تھے، اور اس طریقے سے یہ دین آگے بڑھنے لگا، اور یہ دین حنیف آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ہوا۔ اور جب اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے اپنے دین کی تکمیل کی، اپنے نعمتوں کی تکمیل کی اور اسلام سے راضی ہوا۔ تو یہ دین کا اتمام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، اتمام نعمت کے ساتھ ساتھ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ابھی اتمام نعمت کیا ہے اس کے متعلق عرض کر چکا ہوں، مگر انشاءاللہ پھر بعد کی مجلسوں میں عرض کروں گا، کیونکہ تھوڑا سا یہ ٹاپک سے ذرا ہٹ جاتا ہے۔ تو نعمت کے متعلق خود ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور اس پہ کئی مجلسیں پڑھی جا سکتی ہے، تو میں نعمت کے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں۔ تو یہ دین حلیم، دین قیم، یہ دین جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے متعلق ہمیشہ سے لوگ اس کے دشمن رہے، آج بھی لوگ اس کے دشمن ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس کے متعلق کیا کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، اور اس مذہب میں سوائے دہشت گردی کے کچھ نہیں ہے، اور دہشت گردی ان کا شعار ہے۔ اور بس بہرحال دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود ہندوستان کی مثال لیجئے، یہاں پر جن مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا گیا تھا، اس کے بعد جب بالکل ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشنز ہوئیں تو معلوم ہوا کہ اس کے پس پردہ کوئی اور لوگ تھے۔ آپ کو اخبار آپ نے پڑھا، معلوم ہے کہ کون تھے وہ سب تمام۔ کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں تھا یہاں پر ہندوستان میں۔ اب رہا وہ لوگ جنہوں نے ہائی جیک لوگوں کو کیا، اور جو لوگ واقعی دہشت گرد ہیں اور جن کے پاس انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا قتل عام ہو رہا ہے، اور انسانوں پر ایسا ظلم ہو رہا ہے جیسا کہ ظلم کسی زمانے قدیم میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا، ویسا ظلم ہو رہا ہے۔ تو دراصل دہشت گرد یہ آئیسس ہیں، یہ وہ ہیں، القاعدہ ہے، اور دوسرے گروپس ہیں جو اسلام کے نام پر قتل انسان اسلام میں کبھی جائز نہیں ہے۔ یہ قتل انسان کو جائز سمجھتے ہیں، اور انسان کو بام بشکل بام کے گرنا اور انسان کے تباہی وغیرہ یہ سب چیزوں کے قائل ہیں۔ تو یہ دراصل یہ مذہب نہیں ہے، بلکہ مذہب کا ہے ڈسٹورٹڈ فارم ہے، اور یہ دہشت گردوں کا جو مذہب ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب سلامتی ہے، سلامتی سے اسلام ہے، تو اس لیے امن پسند مذہب ہے۔ یہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے، یہ اخلاق اور عدل کا مذہب ہے، یہ رواداری اور انصاف کا مذہب ہے، اور اس میں کسی قسم کی دہشت گردی کا کوئی گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پر آپ غور کیجئے، اور اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اور جس اللہ کی جو صفات آپ اپنے ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، تو رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس اللہ کے غضب کا ذکر وہاں پر کہیں نہیں ہے۔ تو رحمانیت اور رحیمیت، تو اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اسی طریقے سے حضور کے اسوہ حسنہ پر اگر آپ غور کریں تو سارے کا سارا اسوہ حسنہ اسی پر ہے کہ حضور کس طریقے سے پیش آتے تھے، اور انسانوں کی کیا ویلیو ہے اسلام میں، اور قتل انسان کو کتنا برا سمجھا گیا ہے، اور قتل انسان کے لیے کیسی تاکیدیں کی گئی ہیں، اور اس کے لیے جو مواخذہ اس کا مقرر کیا گیا ہے وہ کتنا سخت ہے، اس کے متعلق دیکھیے۔ تو قتل انسان اسلام میں جائز نہیں ہے۔ عدل و انصاف، رواداری، امن و آشتی کا مذہب اسلام ہے۔ اب دوسرے مذاہب پر اگر آپ غور کریں، کرسچینٹی پر آپ غور کریں،
تو کرسچینٹی کا جتنا اسٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا اسٹرکچر مذہب کا نہیں ہے بلکہ ایک کلچر کا ہے. تو کرسچینٹی ایک کلچر ہے، لوگوں کا ایک مجموعہ ہے جو ایک قسم کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی خیالات رکھتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے، یہ ایک کلچر ہے. اس میں کسی قسم کی روحانیت کا پتہ نہیں ہے. کرسچینٹی میں کسی قسم کی روحانیت نہیں ہے. مگر اسلام کلچر نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے، اسلام ایک طریقے کا نام ہے، اور یہ طریقہ صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے. اہدنا الصراط المستقیم، آپ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت ہو، تو اہدنا الصراط المستقیم. تو اسلام صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے جی. اور اللہ نے کیسی خوبی کے ساتھ، اور جیسا یہ دوسرے جگہ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ راستہ اللہ نے توضیح کر دی کہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ راستہ جس پر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور وہ راستہ نہیں جو غضب کا راستہ ہے، اور وہ راستہ نہیں جو گمراہی کا راستہ ہے. تو یہ صراط مستقیم پر چلنا یہ اسلام کا شیوا ہے. اور اسلام مذہب اس لیے ہے کہ مذہب کا اگر آپ عربک روٹ لیں مذہب، وہ ذہبہ سے ہے، ذہبہ سے مذہب، اور ذہبہ کے معنی ہے حرکت. تو وہ چیز جو حرکت میں ہے اس کو مذہب کہتے ہیں. وہ چیز جو خاموش ہے اور بغیر حرکت کے ہے وہ مذہب نہیں ہو سکتی. اسلام دیکھیے کہ کتنا حرکیاتی مذہب ہے، کہ اللہ کے خواص سے لے کر اور انسانوں کے لیے جو چیزیں شریعت میں کرنے کے لیے کہی گئی ہیں وہ سب چیزیں کرتے رہے، اور انسانی حقوق، انسانی برادری، انسانی انصاف، یہ ساری کی ساری چیزیں حرکت سے متعلق ہیں. تو اسلام ایک حرکی مذہب ہے. اسلام ایک جمودی مذہب نہیں ہے، اسلام ایک حرکی مذہب ہے. اور یہ وہ مذہب ہے جس کا راز تعلق اللہ سے ہے. اللہ سے اس کا تعلق ہے، اللہ اور بندے کا تعلق. جس طریقے اس مذہب میں ہے کسی اور مذاہب میں اللہ سے اتنا ایسا تعلق نہیں ہے. اللہ سے راز تعلق اس کا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاسْتَجِيبُوا لِي. اے رسول صلوات بر محمد و آل محمد، تم سے لوگ میرے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متعلق پوچھتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. تو اسلام میں انسان اللہ سے بہت قریب ہے، اور اللہ سے اگر اور قریب ہونا چاہتا ہے تو ان کا واسطہ اختیار کیے جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے. انسان اللہ سے قریب ہے، لیکن اللہ سے وہ انسان کامل اتنے قریب ہیں کہ ایک دو کمانوں کا فاصلہ درمیان میں رہ جاتا ہے. وہ قاب قوسین او ادنیٰ صلوات بر محمد و آل محمد. تو ان کے توسل سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کے قربت کا طریقہ ہے. اور یہاں پر رہبانیت نہیں ہے. کرسچینٹی میں رہبانیت ہے کہ آپ پریسٹ کو پیسے دیجئے، اور وہ پیسے لے کر جو ہے آپ جتنے پیسے اس کو دیں گے وہ جو اللہ کے آپ کو اتنا ایک خط لکھ کے دیتا ہے کہ آپ عقائد. تو یہاں کسی کا انٹرمیڈیٹ جو ہے کسی چیز کا نہیں. وہ جن کا توسل وہ اللہ سے اتنے قریب ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت، ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. نعمتوں کی تقسیم کر رہے ہیں اور ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں. یہ اب اسلام کا نشان امتیازی کیا کیا ہے؟ اسلام کا نشان امتیازی جو ہے سب سے پہلے عدل ہے جی. اس کے بعد قانون ہے، عدل، قانون اور آپسی برتاؤ. یہ تین چیزیں آپ یاد رکھیں، عدل، قانون اور آپسی برتاؤ.
سارا اسٹرکچر اسی پہ ہے۔ اور سب میں اہم جو اللہ نے جو چیز جو اہمیت رکھتی ہے، جو خود اللہ کی خود کی صفت ہے، وہ عدل ہے۔ اللہ عادل ہے، اور ہمارے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اللہ کو عادل جانتے ہیں۔ عدل ہمارے اصول میں، اصول دین میں عدل جو ہے، توحید کے بعد عدل ہے، جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنے اس وقت سارے اللہ کے متعلق خرافات بکے جا رہے ہیں ویسٹرن میڈیا میں، یہ سب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو عادل نہیں سمجھتے۔ تو یہ عدل، تو عدل سمجھ گیا۔ اس کے بعد جو ہے قانون کی پابندی، شریعت کی جو پابندی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان شریعت کی پابندی کا نام ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ کی روح آگے بڑھتی ہے۔ تو قانون کی پابندی، اور اس کے بعد آپسی برتاؤ۔ آپسی برتاؤ جو ہے وہ ہیومن ریلیشن شپ ہے۔ آپسی برتاؤ کا جتنا خیال اسلام نے کیا ہے، کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو، صلوات بر محمد وآل محمد، تمہارے حقوق بہت تھوڑے ہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے حقوق، لیکن تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ تمہارے حقوق یہی ہیں کہ تم اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے قریب کر لو، جو اپنے بخشائش کا سامان کر لو، شریعت کی پابندی کر لو۔ تمہارا حق یہی ہے کہ نجات حاصل کرنا انسان کا حق ہے، لیکن ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تمہاری خود کی اپنی ذمہ داری، خود شناسی، کہ تم نے نفس کو کس مقام پر رکھا ہے، اور نفس کو بغیر ملوث کیے ہوئے نفس کی کس حالت میں رکھا ہے، تو اپنے نفس کی ذمہ داری ہے۔ تو خود شناسی جو ہے، خود کو ریکگنائز کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ انسان پہلی ذمہ داری خود شناسی ہے، اور اس کے بعد بچوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس سے آگے بڑھ کر جو ہے اپنے قوم کی ذمہ داری ہے، قبیلے کی ذمہ داری ہے، اور وطن کی ذمہ داری ہے۔ جی، اسلام وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم اپنے وطن سے جو ہے وفادار رہو، جس جگہ پر رہتے ہو وہاں کے وفادار رہو۔ اور یہاں پہ ہندوستان کے جو رہنے والے ہیں، یقیناً وہ ہندوستان کے وفادار ہیں، وہ ہندوستان میں رہ کر کسی اور ملک کی نہیں گاتے، جو ہم یقیناً وفادار ہیں یہاں کے۔ تو ملک سے وفادار رہنا اسلام پر، اسلام کی تعلیمات کی پابندی ہے کہ ملک سے وفادار رہو۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ قانون، آپسی برتاؤ، یہ سارے کی ساری چیزیں اسلام میں ہیں۔ اب چلیے ایسے پہلوؤں پر آپ کی توجہ میں مبذول کروانا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگ جو ہے اپنے بیانوں میں کہتے ہیں۔ اس اسلام کی معقولیت ہے، ریشنلٹی۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی ریشنل مذہب نہیں ہے، ریشنلٹی ہے، معقولیت، معقول پسندی اسلام ہے۔ اور اس معقول پسندی کی وجہ سے، معقول پسندی اس حد تک ہے کہ مذہب میں اور معقولیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے دیوں۔ کرسچینٹی نے کیا کیا؟ کرسچینٹی نے معقولیت کو مذہب سے الگ کر دیا، کہا کہ ریشنلٹی صرف سائنس کا حصہ ہے، اور مذہب جو ہے اپنے مقام پر باقی رہے، اور مذہب جو ہے کا ریشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس قسم کا ان کا مذہب تھا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ ریشنلٹی ہے۔ تو رینے ڈیکارٹس جو تھا بہت بڑا سائنٹسٹ، اس نے سب سے پہلے مذہب کو ریشنلٹی سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد ایمینوئل کانٹ کی کتابیں آپ پڑھیے، دی کریٹک آف پیور ریزن اور دی کریٹک آف اپلائیڈ ریزن، یہ سارے کے سارے معقولیت پر جو کتابیں ہیں اسلام میں، معقولیت پہ بہت اس نے کافی بحثیں کی ہیں، لیکن اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکا جیسے۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو معقولیت کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتلاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو ویسٹرن فلسفی میں اور ہمارے پاس فرق یہ ہے کہ ہم معقولیت کے ساتھ، ریشنلٹی کے ساتھ، اور اسلام ایک ریشنل مذہب ہے۔
اس لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، تم اسی فطرت پر ہو جو کائنات کی فطرت ہے۔ کائنات کی فطرت کیا ہے؟ کائنات کی فطرت ساری کی ساری توازن پر ہے، معقولیت پر ہے، اور فورسز ہیں جو آپس میں ان کا ایسا توازن ہے کہ اس میں اگر ایک تبدیلی ہو جائے ایک کروڑ حصے کے، تو سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ساری کی ساری معقولیت ہے سب۔ تو اسلام کا معقولیت سے تعلق ہے، اور اللہ نے معقولیت پر زور دیا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان آیات لقوم یعقلون، اب سورہ روم کی آیتیں پڑھیے 20 سے 30 تک، جو ہے کہا ہے کہ یہ ہماری آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہے صاحبان علم ہیں، جو صاحبان فہم ہے، صاحبان فراست ہیں، جو سوچ سکتے ہیں۔ اور سورہ محمد کی آیت افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے قلوب جو ہے مقفل ہو گئے ہیں؟ یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ غور و خوض کریں، اور غور و خوض کرنے کی جو عادت ہے اس پہ اللہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، اور جو لوگ غور و خوض کرتے ہیں ان کو اللہ اولو الالباب کہتا ہے، صاحبان فہم و فراست۔ جی، اولو الالباب کی تفسیر کیا ہے کہ اولو الالباب وہ ہیں جو سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہمیشہ آسمان اور زمینوں کی فکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ان کو باطل پیدا نہیں کیا۔ تو اولو الالباب، تو صاحبان علم و فراست جو ہے وہ اولو الالباب ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اولو الالباب جو ہے سارے کا سارے مسلمان اولو الالباب میں آ جائیں، اور اللہ نے جہل کی بہت مذمت کی ہے، اور علم کی بڑی اہمیت ہے، اور جہالت کی مذمت ہے۔ اور قرآن میں دیکھیے کہ جو جاہل ہیں ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جانور ہیں، اور جانور سے بھی بدتر ہیں۔ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان رکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، دل رکھتے ہیں لیکن سوچ نہیں سکتے، یہ جانور ہیں۔ تو ریشنیلٹی جو ہے، معقولیت اسلام کا کی بہت بڑی دین ہے، جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ ہم کا اور ہماری معقولیت میں اور ہماری ریشنلٹی میں ہمارے ائمہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ امیر المومنین کا کتاب نہج البلاغہ پڑھیے، صلوات بر محمد علیہ، دیکھیے کہ توحید کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں۔ توحید کے متعلق اتنے نکھرے ہوئے خیالات ہیں مولا کے کہ قرآن میں جو توحید کی وضاحت تو اس لیے اگر قرآن کی توضیح اگر اس چیز سے ہو سکتی ہے تو نہج البلاغہ سے ہو سکتی ہے، جو قرآن کی چیزوں توضیح۔ صحیفہ سجادیہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ جو ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہے۔ اور ہمارے محرم کے مجالس سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ائمہ، خصوصاً ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ دونوں ائمہ نے مدینے میں ایک اسکول کی بنیاد ڈالی تھی۔ دیکھیے، اب لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے ائمہ جو ہے صرف گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ یقیناً خلافت نہیں کرنا چاہتے تھے، علم کو پھیلانا چاہتے تھے۔ تو یہ مدینے میں مدرسہ تھا جس کی تفصیل ابن ندیم نے اپنی مشہور کتاب فہرست میں لکھی ہے، اور شہرستانی کی البدایت و نہایہ جو ہے اس میں، اور جو ہے یہ بڑی تفصیل ہے۔ تقریباً 300 طلباء پڑھا کرتے تھے، پڑھانے والے صرف 2، باپ اور بیٹے، 300 طالب علم۔ اور کون سے علوم ہوتے تھے؟ صرف مذہبی علوم کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، اس میں قرآن، کلام، حدیث اور منطق، فلسفہ، یہ سارے کے سارے جو اسلامی علوم ہیں ان کی تعلیم کے علاوہ فقہ،
اس کے علاوہ ریاضی، کیمسٹری اور اسٹرانومی اور یہ سارے کے ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. خصوصاً ہمارا مولا کیمسٹری کا موجد ہے، کیونکہ کیمسٹری اس سے پہلے جو ہے کچھ بھی نہیں تھی، وہ ہوا، پانی، آگ، مٹی سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے ایلیمنٹس نہیں ہے، یہ ابرائے عناصر نہیں ہے، سب مکسچرس ہیں. مولا نے اس کے سپریشن کی ٹیکنیکس کی. تو سب میں بڑا فلاسفر، سائنٹسٹ، اور جو چاہے اب ویسٹرن ورلڈ ریکگنائز کر رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو، جس کو ہم امام کے سوا، اور ہمارے پاس بھی معرفت ہے، لیکن وہ معرفت جو انہوں نے ان کی کتابوں سے اور جو ان کے جو کنٹریبیوشن ہے اس سے حاصل کی ہے، وہ کتابوں سے دیکھیے کہ دی گریٹسٹ سائنٹسٹ اینڈ فلاسفر آف دی ورلڈ جو اس زمانے کا جو 300 تحقیق. اور اس میں کون کون ہوتے تھے؟ یہی تھا کہ کوئی کسی قسم کے کوئی تفریق نہیں تھی کہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے. چنانچہ ابو حنیفہ اور امام مالک، جو فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے جو ہے سنی، یہ دونوں بہت، خصوصاً فقہ حنفی جو ہے، جتنے ہمارے سنی بھائی ہیں وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفی میں لکھا ہے، اپنی کتاب ہے ان کی، کہ میں اگر امام کی 10 سال شاگردی نہیں کرتا تو میں اس مقام پر نہیں پہنچتا جس مقام پر میں پہنچا جو. اور اسی امام مالکی آج بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں جو امام جعفر صادق. تو فقہ اگر نکلی ہے یہاں سے تو اس در سے نکلی ہے، چاہے وہ حنفی فقہ ہو یا مالکی فقہ ہو. اور شافعی اور حنبلی تو 100 سال بعد میں آئے، لیکن سارے کے ساری فقہ اور ساری تعلیم جو امام جعفر صادق علیہ السلام. تو علوم کا یہ خزانہ تھا. اور اس کے بعد جو علوم کی ترویج کسی نے کی ہے تو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے 8ویں امام بہت بڑے فزیشین تھے. آپ صرف اسی کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارے امام تھے، لیکن یہ آپ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے. اور انہوں نے طب معصومین کتاب پہلے کہ ایک چھپی ہوئی تھی یہاں پہ، رشید ترابی جب یہاں پر تھے انہوں نے طب معصومین کتاب میں سمجھتا ہوں نایاب ہے. اس میں نسخے ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے دیے ہوئے ہیں. مامون کی بہن کو کینسر ہو گیا تھا، امام نے کینسر کا علاج اپنے دواؤں سے کیا. ہمارے ائمہ جو ہے نہ صرف اپنے علوم اسلامی کے اس بلندی پہ تھے، بلکہ یہ سارے دوسرے علوم سے بھی واقف اور اس کی ترویج کیا کرتے تھے. یہ حالت دوسرے ہمارے ائمہ کی ہے. تو بہرحال علم کا اگر خزانہ کہیں سے مل سکتا ہے اور ریشنالٹی کہیں ہے تو یا تو قرآن میں ہے یا ہمارے ائمہ کی تعلیم میں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں اتنا ہی، اور اب آگے کی مجلسوں میں آپ تشریف لائیے. کل کی مجلس سے میں اللہ کی مطلقیت اور پھر اسلام میں انسان کا مقام اور یہ سب ساری ٹاپکس چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کا ضرور تشریف لائیے. آج بھی اللہ کے فضل سے میرے احباب جو صاحبان فہم و فراست ہیں اور جو میرے بیان کو پسند کرتے ہیں، آپ وہ تشریف فرمائیں، چاہے کہ وہ آپ پھر تشریف لائیں. میرے 4-5 مجالس جو ہیں وہ ایک مظلوم شہزادی کی مصیبت کو بیان کرنے کے لیے ہے. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کی مظلوم ترین شخصیت لوگ حضرت فاطمہ زہرا کو سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ جو مظلوم ترین شخصیت تھی وہ یہ 4 سالہ شہزادی تھی، شہزادی سکینہ بنت الحسین. اور حضور اتنا چاہتے تھے سید الشہداء کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا.
اور شہزادی ام رباب کا قوم اسلام پر احسان ہے۔ بہت کم لوگ حضرت ام رباب کے متعلق سوچتے ہیں۔ آپ حضرت ام رباب کا اسلام کی دو بڑی قربانیاں جو ہیں حضرت ام رباب کی، اللہ نے دو اولادیں دی تھی، ایک حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت شہزادی سکینہ، دونوں کو اسلام پر قربان کر دیا۔ حضرت علی اصغر کو کربلا میں اور حضرت سکینہ کو زندان شام میں۔ اس لیے یہ شہزادی جب کربلا واپس ہوئی ہیں تو قبر حسین پر بیٹھ کر کہنے لگیں کہ والی میں کس لیے وطن جاؤں، میری دونوں اولادیں میرے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ حضرت شہزادی سکینہ بنت الحسین، شہزادی جب پیدا ہوئی تھیں حضرت عباس کی بہت چہیتی تھیں اور سارے خاندان کی چہیتی تھیں، پھوپھیاں، خالائیں اور پورا خاندان آباد تھا۔ اور اس شہزادی کبھی زمین پر چلتی نہیں تھی، کبھی خالہ کی گود میں ہے، کبھی پھوپھی کی گود میں ہے، کبھی ماں کی گود میں ہے، اور ہر عزیز جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ قریب سے قریب رہے، لیکن سب سے زیادہ قریب حسین ابن علی کی ذات تھی کہ جب تک شہزادی سینہ حسین پر نہیں سوتی شہزادی کو نیند نہیں آتی تھی۔ اب آج کی مجلس میں رخصت امام حسین علیہ السلام پڑھنا چاہتا ہوں، جو سخت ترین مصیبت امام کی تھی۔ امام سب سے رخصت ہو کر باہر جانے لگے تو گھوڑا پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا، کہا کہ اے عزم وفادار تو کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ گھوڑے نے کہا کہ پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ شہزادی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے گھوڑے، میرے باپ کو مت لے جا۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے اور سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، کہا کہ بیوی تم نے مجھے جانے کے لیے کہا تھا، تم نے اجازت دی تھی، کہا کہ بابا اب ایسا نہیں ہو سکتا، بابا میری ایک خواہش ہے۔ کیا کہا کہ بابا زمین پر لیٹ جائیے۔ اسی حالت میں تپتی ہوئی زمین پر حسین لیٹ گئے اور شہزادی سکینہ سینے پر لیٹ گئی۔ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بابا تشریف لے جائیے۔ کہا کہ بیٹی تم تو مجھے جانے سے روک رہی تھی۔ کہا کہ نہیں بابا، ابھی دادی آئی تھی اور کہا کہ بیٹی سکینہ باپ کو شہادت سے مت روکو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب وعقلی مغلوب غائب غالب طاعتی قلیل معصیتی کثیر لسانی مخر فی الذنوب فکیف حیلتی ستار العیوب کشاف الکروب اغفر ذنوبی کلہا برحمت محمد اطرتی طاہرین یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد اطرتی طاہرین۔